خوشی کی سب سے اعلیٰ قسم سکون ہے۔ حاصل کو تقسیم کرو، عطا کی بارش ہوگی۔ میرا رب کریم اتنا ہے، ناراض بھی ہو تو بھوکا نہیں رہنے دیتا۔ جس کنویں سے لوگ پانی پیتے رہیں وہ کبھی نہیں سوکھتا، لوگ پانی پینا چھوڑ دیں تو کنواں سوکھ جاتا ہے۔ یہ قدرت کا قانون ہے، بڑے راز کی بات ہے۔ عہدوں پر رہتے ہوئے انسانیت دکھائیں، باقی ریٹائرمنٹ کے بعد تو سبھی صوفی، حاجی اور درویش بن جاتے ہیں۔ دوسروں کے درد مٹانے والے بن جاؤ، اللہ تمہارا درد مٹا دے گا۔ آپ جس چیز پر بھی توجہ دیں گے وہ لازماً بڑھے گی۔ اب یہ آپ پر ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں کیا بڑھانا ہے۔ سب سے خوبصورت اور صاف زبان رویوں کی ہوتی ہے، کچھ کہنا سننا بھی نہیں پڑتا اور ساری بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ صرف دل ہی کے اچھے ہونے سے بہتر ہے کہ انسان زبان کا بھی اچھا ہو، کیونکہ لوگوں کا واسطہ سب سے پہلے آپ کی زبان سے پڑتا ہے۔ دل تک تو کچھ ہی لوگ پہنچتے ہیں۔ باپ دنیا کی وہ بہترین ہستی ہے جس کی دسترخوان پر موجودگی اور کمرے کے باہر اتارے ہوئے جوتے بھی تحفظ کا احساس دلاتے ہیں۔ کسی کو اذیت دینے کے بعد بہتر ہوگا کہ تم بھی اپنی باری کا انتظار کرو۔ منہ میں زبان سب رکھتے ہیں مگر کمال وہ کرتے ہیں جو اسے سنبھال کر رکھتے ہیں۔ کوشش کریں کہ آپ کے الفاظ خاموشی توڑے، کسی کا دل نہیں۔ لوگ سوچتے نہیں اور بول کر چلے جاتے ہیں، اس کے بعد شاید سننے والا اٹھ کر کھڑا ہی نہ ہو سکے۔ لوگوں کے قصور معاف کر دو، یہاں ہر کوئی امتحان میں ہے اور امتحان میں غلطیاں ہوتی ہیں۔ لوگ کتابوں کی طرح ہیں، ہر ایک کی اپنی ہی کہانی ہے۔ جب آپ سے غیر ارادی نیکیاں ہونے لگیں تو شکر ادا کریں، کیونکہ وہاں کہیں اوپر سے آپ پر نظر کرم ٹھہر گئی ہے۔ غصہ وہ سزا ہے جو ہم کسی اور کی غلطی پر خود کو دیتے ہیں۔ زندگی کی الجھنوں سے فرار چاہیے، مجھے بچپن کا ایک دن ادھار چاہیے۔ کچھ نہیں چاہتے تجھ سے اے میری عمر رواں، میرا بچپن، میرے جگنو، میری گڑیا لا دے۔ میں محبت سے محبت ہی کما سکتا ہوں، دوسرا کوئی ہنر ہی نہیں میرے پاس۔ تمہاری پریشانیاں تمہاری بے ادبی اور ناشکری سے جڑی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، لوگ خود پر خود ظلم کرتے ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ مطمئن لوگ وہ ہیں جو اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ بیٹیاں دشمن کی ہوں تو بھی ان کے اچھے نصیب کی دعا کیا کریں۔ دولت ایک ایسی تتلی ہے جسے پکڑتے پکڑتے آدمی اپنوں سے دور نکل جاتا ہے۔ دراصل جو مقام شکوہ ہے وہی مقام صبر ہے۔ باپ کا بس چلے تو اپنی بیٹی کی زندگی کے سارے کانٹے چن کر پھول بچھا دیں۔ اگر تم غصے کے وقت ایک لمحے کے لیے صبر کر جاؤ تو تم 100 دن کی پریشانی سے بچ سکتے ہو۔ خشک رویہ رکھنے والا اس درخت کی مانند ہے جو پھولوں اور پھلوں سے محروم ہو، نہ بیٹھنے والے کو سایہ دے اور نہ نظر ڈالنے والے کو خوشی پہنچائے۔ زندگی چھوٹی نہیں ہوتی، ہم جینا ہی دیر سے شروع کرتے ہیں۔ جب تک راستے سمجھ میں آتے ہیں تب تک لوٹنے کا وقت ہو جاتا ہے۔
اکثر راستہ سمجھنے تک سفر ہی ختم ہو جاتا ہے۔ خاموشی میں راحت ہے، لفظوں کا سفر انسان کو تھکا دیتا ہے۔ اگر تنقید ہی کرنی ہو تو نرم لہجے میں کریں، کیونکہ نرم لہجہ ضمیر جگاتا ہے، جبکہ سخت لہجہ انا کو جگا دیتا ہے۔ آسانیاں تقسیم کیجیے، ورنہ مشکلیں جمع ہو جائیں گی۔ ہر لذت کی انتہا بیزاری ہے، ماں سوائے ذکر اللہ کے۔ نور ایسے ہی نہیں مل جاتا، تنہائیوں میں بھی مومن بننا پڑتا ہے۔ میں جب بھی سورۃ یوسف سے گزرتی ہوں، مجھے لگتا ہے ہر بچھڑا ہوا مل سکتا ہے۔ قیمتی ہو کر مفت ہو جانا درویشی ہے۔ میں انسان ہوں، نہیں سمجھ سکتا تیری مصلحت، تو میرا رب ہے، میری مشکلیں آسان کر دے۔ ہر ایک کو جلدی معاف کر دیا کریں، کسی کو معاف کرنے کے لیے اس کی روح نکلنے کا انتظار نہ کریں۔ زیادہ سے زیادہ کی ہوس ہے، لیکن رب کی عطا کردہ نعمتوں کا شکر ادا نہیں ہوتا۔ ہواؤں، پہاڑوں اور سمندروں کو مسخر کر لینے والا انسان اپنے نفس کو مسخر نہ کر سکا۔ احترام کرنا تربیت ہے، کمزوری نہیں۔ معذرت کرنا حسن اخلاق ہے، ذلت نہیں۔ کسی کا برتن خالی ہو تو یہ مت سمجھنا کہ مانگنے چلا آیا ہے، ہو سکتا ہے کہ سب وہ بانٹ کر آ رہا ہو۔ نعمت پر شکر ادا کرنا خود نعمت سے بہتر ہے، کیونکہ نعمت اس فانی دنیا کا سرمایہ ہے، لیکن شکر آخرت کی ہمیشہ باقی رہنے والی نعمت ہے۔ خاموشی سے بڑا کوئی جواب نہیں ہوتا، لیکن خاموشی سے بڑا کوئی عذاب بھی نہیں ہوتا۔ درد میں جب بھی خود کو پاتا ہوں، سب سے قریب اللہ کو پاتا ہوں۔ رب سے مانگا کرو، وہ بنا احسان کیے جھولیاں بھر دیتا ہے۔ اے میرے اللہ، مجھے ہر اس چیز سے دور کر دے جو مجھے تجھ سے دور کرتی ہے۔ یا اللہ، ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ، درود بھیج دکھ دور کرنے والے پر۔ وہ صرف عبادتوں والوں کا نہیں، ندامتوں والوں کا بھی رب ہے۔ یاد رہے، کچھ جرموں کی FIR آسمانوں پہ لکھی جاتی ہے، وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، اور تیرا رب نہیں بھولتا۔ اللہ پاک آپ کو زندگی کی ہر خوشی اور ہر نعمت عطا فرمائے اور اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرے، آمین۔